پہلے کچھ نام سے متعلق، پھر مولا کے کچھ القاب سے متعلق، پھر مولا کی شخصیت سے متعلق، اور پھر اس حدیث سے متعلق کہ جو میں نے انتخاب کی ہے کہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون ہے حضرت عباس۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پس منظر نہیں ہوتا۔ سننا چاہیں گے؟ ہم نام رکھ دیتے ہیں، جیسا بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیسا ہے، ہم نام رکھتے ہیں۔ اچھا، اب میں کسی بھی نام کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نام رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پس منظر نہیں ہوتا کہ یہ نام اس پہ پوری طرح اپلائی کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن جب اہل بیت نام رکھتے ہیں تو وہ جب بچے کو آغوش میں لیتے ہیں یا تو وحی الہی پہ نام رکھا جاتا ہے، یا پھر وہ بچے کو دیکھنے کے بعد اس کا مستقبل دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن کے مالک ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم ان کے پاس ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے جناب شعبانی کی مناسبتوں کو پیش کروں گا کہ جناب سرور کائنات نے جیسے ہی کہا یا علی میرے نواسے حسین کو آغوش میں لا دیجیے، تو آپ نے فوراً سوال کیا یا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ جو آپ نام رکھ دیں گے وہی نام ہوگا۔ تو سرور کائنات نے فرمایا تو پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو وہ فیصلہ کرے وہی اس کا نام ہے۔ تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ جیسے شبر کے نام پہ حسن رکھا تھا تو شبیر یا شبیر کے نام پہ اس کا نام حسین رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جیسے آغوش ملی جناب زینب کبریٰ کو تو پوچھا نام کیا رکھا؟ توجہ، جیسے سوال کے نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں گے۔ کہا پروردگار تو فیصلہ کر۔ کہا ہادہی زینو، اب یہ اپنے بابا کی زینت ہے۔ تھوڑی سی توجہ، یہ ساری میں نے تمہید کیوں باندھی ہے؟ شعبان کی ولادتیں ہیں نا۔ تو عزیزان گرامی، اب علی جیسے جو باپ کی زینت ہو وہ حضرت زینب ہے۔ بھائی بولتے رہیے گا، خاموش نہ رہیے گا۔ عزیزان گرامی، اب جناب امیر نے آغوش میں لیا اور جناب ام البنین نے آغوش میں دیا۔ جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے، آپ دیکھنا بچے بعض اوقات ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں انگڑائی لیتے ہیں، تو حضرت عباس علیہ السلام نے انگڑائی لی تو مولا نے ہاتھوں کو چوما اور فوراً کہا یہ عباس ہے۔ نہیں، میں پہنچا نہیں سکا، تھوڑی سی زحمت اور دوں گا۔ عزیزان گرامی، عربی زبان میں یہ جو شیر ہے، شعر نہیں، شیر، ببر شیر ہوتا ہے نا، انگلش میں لائن کہتے ہیں، لائن، یہ اس شیر کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ مطلق شیر کو اسد کہا جاتا ہے، کسی بھی حالت میں وہ کہتے ہیں یہ اسد ہے، شیر ہے، الف سین دال اسد۔ اور پھر اس کی مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں۔ جب وہ غرا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لیس، لام یہ سے لیس کہتے ہیں غرانے والے، جس کے دانت نظر آ رہے ہیں، غرا رہا ہے۔ اور جب وہ حفاظت کر رہا ہو تو کہتے ہیں حارس ہے۔ جب وہ چیر پھاڑ کر رہا ہو تو کہتے ہیں زرغام ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولا نے خیبر میں کہا تھا نا، میں زرغام ہوں، چیر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا چلیے گا ساتھ میں، یار چلتے رہیے گا عزیزان گرامی۔ تو زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو، عزیزان گرامی۔ اور جو دوڑتا ہوا شیروں سے کہتے ہیں زیغم، بڑے اور بوڑھے شیر کو کہتے ہیں غضنفر۔ توجہ، حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شیر۔ اور انگڑائی لیتا ہوا شیر
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. انگڑائی لیتا ہوا شیر. اور میں فیروز اللغات میں دیکھ رہا تھا، ایک اور ڈکشنری ہے اردو کی، تو اس میں لکھا تھا کہ یعنی انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس. انگڑائی لیتا ہوا شیر. شیر جب اٹھتا ہے نا ایک مرتبہ تو وہ انگڑائی لیتا ہے. بھئی یہ انگڑائی لینا وہی سمجھ سکتا ہے جو پہلوان ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بہت زیادہ ورزش کرتا ہے نا، تو اس کو اپنی ہڈیوں کو دوبارہ ریلیکس کرنے کے لیے انگڑائی لینی پڑتی ہے. کبھی نہیں دیکھیں گے کہ گائے بھینسیں بھی انگڑائیاں بہت زیادہ لے رہی ہوں گی. شیر جب بھی سو کے اٹھتا ہے تو انگڑائی ضرور لیتا ہے. توجہ چاہوں گا. تو جب شیر انگڑائی لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے عباس. اور بعض ڈکشنریوں کے اندر لکھا تھا، لغت کے اندر لکھا تھا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی فرار کریں. اب مولا نے آغوش میں لیا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ ہے عباس. اب شیر خدا کہیں، اسد اللہ الغالب کہیں، یہ میرا شیر ہے. سوچئے کیسے. شیر خدا کے شیر کو عباس کہا جاتا ہے. تو عزیزان کرام میں مولا نے نام رکھا عباس. اب سوچئے کہ مولا نے کیا ذہن میں رکھا ہوگا. تو عزیزان کرام میں اب جناب عباس کی خوبصورتی کی تعریف ہے. القاب میں مولا کے القاب، میں نے کہا تھا کہ القاب کو پیش کروں گا، تو مولا کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. ذہنوں میں ہے نا؟ اچھا تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے. بنی ہاشم کی 3 صفات بہت ہی مشہور تھی. ایک ان کی خوبصورتی، دوسرے سخاوت، اور تیسرے شجاعت. بہت شجاعت تھے، بہت سخی تھے، اور بہت خوبصورت تھے. بنی ہاشم عام طور سے خوبصورت تھے بنی ہاشم. اور بنو امیہ بالکل برعکس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت ہی بزدل، بہت ہی بخیل، اور بہت ہی بدصورت. عزیزان گرامی اب یہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی. اب جہاں پہ سبھی خوبصورت، توجہ چاہوں گا، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، یہاں تک ملتا ہے کہ کافر و مشرک بھی اگر پیغمبر کو دیکھ کے گزر جاتے تھے تو واپس آ کے پوچھتے تھے یہ کون ہے. تو مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں. وہ کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ کوئی آسمان سے اترا فرشتہ ہے. مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. توجہ ہے ذہن گرام. جنہیں تو کفار و مشرکین بھی کہتے ہیں یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے. کہ حبیب خدا اتنے خوبصورت تھے کہ مرحوم سید عبد الکریم کشمیری سے سوال کسی نے کیا تھا. بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، یعنی البتہ کشمیر کے رہنے والے تھے لیکن ان کے باپ دادا اجداد نجف موو ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ یعنی کشمیری زبان یا اردو ہندی وغیرہ نہیں جانتے تھے، لیکن رضویہ کشمیری تھے. یعنی ہمارے اور ان کے پیچھے 1200-600 سال پہلے کہیں جا دیکھیں تو وہ نجف اشرف منتقل ہو گئے تھے. اور ان کے اجداد بہت بڑے بڑے عرفات، بڑے بڑے آیت اللہ، بہت قابل، یعنی علم عرفان میں ان کا بڑا نام تھا ان کا بھی. اور حرم معصومہ قم کے اندر ان کو دفنایا گیا ہے. تو عزیزان گرامی سے عبد الکریم کشمیری سے کس نے سوال کیا، کہا کہ قرآن کریم نے آیت لکھی ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ یوسف کو صرف سامنے سے گزار دو تو مصر کی خواتین نے سیب کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا. جب یوسف گزر گئے تو پتہ چلا ہاتھ کٹ گئے. تو کہا کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ لیے، پتہ نہیں چلا. اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی. یہ حبیب خدا سید عبد الکریم کشمیری کا رسول خدا سے متعلق ہے. اب میں جو تمہید ساری باندروں میں کاش پہنچا پاؤں. عزیزان گرامی جہاں سبھی خوبصورت ہوں، رسول خدا کی خوبصورتی نے بتا دی آپ کو. اور رسول خدا فرماتے ہیں جناب امیر سے متعلق، یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچ رہی ہے ذہن گرام. یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں یا علی جب آپ کو دیکھتے لگتا ہے کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے، 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے،
ایسا نہیں گرامی جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں پہ امام حسن و حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہو، نام حسن سے نکلے ہیں، نام حسن سے نکلے ہیں، حسن و حسین یہاں تک ملتا ہے. یہ جو اپنے امامے سے تحت الحنک نکالنا، کہا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ ہمیشہ تحت الحنک رکھتے تھے، صرف نماز میں نہیں. مستحب ہے نا کہ نماز میں نکالو تحت الحنک نکالو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، گردن کے نیچے رکھو چہرے پہ. امام حسن مجتبیٰ ہمیشہ تحت الحنک اور چہرہ جہاں پہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں؟ کہ اتنے خوبصورت تھے بازار رک جاتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں، بہت خوبصورت تھے. اذان گرامی جہاں اتنے خوبصورت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں کہاں لے جا رہا ہوں، چلیے گا ساتھ. عزیزان گرامی پیغمبر اتنے خوبصورت، مولا کائنات ایسے، امام حسن حسین ایسے. جہاں سبھی خوبصورت ہو، کوئی عبداللہ ہو والد رسول خدا جن کی خوبصورتی مشہور تھی. روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. یہاں تک مورخین نے لکھا مکے کی ہر خاتون کہتی تھی مجھے عبداللہ سے شادی کرنی ہے. ہر خاتون جناب عبداللہ سے. جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی نا تو ایک خاتون سے جناب عبداللہ نے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں. کہا اب کیوں شادی کرنا نہیں چاہتی؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی نظر آنے لگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ عام خوبصورتی نہیں تھی، خاص تھی. یہ اللہ کا کرم تھا ان پہ. لوگ ہیں یا نہیں؟ چہرے بتا دیتے ہیں بھئی آپ دیکھتے ہیں یہ خوبصورت ہے لیکن اس میں کشش اور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. آپ ذرا جائیے ہمارے بزرگ مراجوں کو دیکھیے، 80-90 برس کے ہوں گے، پوپ بھی آئے گا تو مجذوب ہو جائے گا. بات پہنچ رہی ہے جانی گرامی؟ یہ دنیاوی خوبصورتی نہیں، یہ الہی خوبصورتی ہے. یہ چہروں پہ نور ہے. جانی گرامی جہاں سرور کائنات ایسے جناب عبداللہ، جناب حمزہ ایک سے ایک خوبصورت، لیکن اس گھرانے میں کہ صفین کی جنگ ہے، کسی نے کہا یا علی آپ یہاں ہیں، سارے شام والے نعرے لگا لگا کے بھاگ رہے علی آ گئے، علی آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگ نعرہ لگاتے ہیں علی آ گئے بھاگو. تو مولا آپ تو یہاں ہیں. مولا نے کہا پھر جب میں یہاں ہوں، مسکرانے لگے. کہا تو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اسے کہ وہ علی ہے؟ کہا مولا آنکھیں آپ جیسی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھئی مولا میدان جنگ میں، مولا جب جنگ کرتے تھے نا امیر المومنین، تو صرف نماز میں تہلک نہیں نکالتے تھے، میدان جنگ میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے. کسی نے سوال کیا یا علی یہ نقاب کیوں رکھتے ہیں آپ چہرے پہ؟ تو کہا کیونکہ میں تیز جنگ کرتا ہوں. بھئی میدان جنگ میں ہوتے پھرتی کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں پھرتی، بہت تیز. اب لوگ کہتے تھے بھئی مولا بہت یعنی جو کی روٹی کھانے والے، وہاں جو پہلوان آتے تھے پورا پورا بکرا کھانے والے. بھئی امیر المومنین جب جو کی روٹی کھاتا ہوگا، پنڈلیاں مولا کی پتلی تھیں بازو، لیکن جب جنگ کرتے تھے تو لگتا تھا کہ پوری کائنات ہل رہی ہے. کتنی رفتار سے جنگ کرتے تھے، بہت زیادہ پھرتی تھی. تو مولا کہتے تھے کہ دھول اڑتی ہے، مجھے اذیت کرتی ہے، میں اس لیے نقاب رکھتا ہوں. آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، بہت خوبصورت. اور یہاں تک ملتا ہے جب تلوار کھینچتے تھے تو دانتوں کو بھینچ لیتے تھے. جب بھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. چلیے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی اب وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا وہ جو لڑ رہا ہے نا یا علی، آنکھیں اس کی آپ والی ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا اس سے کہو علی نے بلایا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی پہنچا، کہا آپ کو علی نے بلایا. جیسے ہی کہا وہ گھوڑے سے اترا، تلوار ہاتھ میں تھی، خون بہ رہا تھا، رنگ بہت گورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، بال لمبے تھے، کچھ بال جو خول پہن رکھا تھا، آرمر پہن رکھا تھا، اس سے باہر نکلے تھے. بال بہت سیاہ، رنگ بہت گورا. جب دور سے آتا دیکھا تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہذا قمر بنی ہاشم.